افشان، یہ جو ہماری نکمی اور نااہل حکومت ہے، ان کے پاس منترا ہر مسئلے کے حل کا یہی ہے کہ اگر ہم غیرت مند ہو جائیں اور بس خوددار ہو جائیں اور جذبے میں آ جائیں تو ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ زیادہ غیرت مند آدمیوں کو ڈینگی مچھر کاٹتا ہے کہ نہیں کاٹتا؟ میرا خیال ہے ڈینگی پہلے غیرت ٹیسٹ کرتا ہوگا لاروار. نہیں سیریسلی افشان، صورتحال کافی کریٹیکل ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک ڈینگی آؤٹ بریک کی سچویشن بنتی جا رہی ہے. آؤٹ بریک کی سچویشن تو کاشف ظاہر ہے ہمیں میڈیا نے نہیں بتایا تو ہم یہی کہیں گے کہ ابھی نہیں بن رہی، لیکن میڈیا ہمیں یہ بھی نہیں بتا رہا کہ گورنمنٹ ہاسپٹلس تو چلیں جو ہے سو ہے، جو پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں لاہور کے وہاں پر کتنا رش ہے ایمرجنسی میں ڈینگی کے لیے. کووڈ تو چلو ایک جو پینڈیمک کی سچویشن چل رہی ہے، ڈینگی کے لیے کس طرح سے مریض روزانہ کی بنیاد پر آ رہے ہیں وہ کہیں پر اعداد و شمار شیئر نہیں کیے جا رہے. تو پھر یہ کیسے ٹھیک ہوگا افشان؟ ہم انٹرنیشنل سطح پہ جا کے کیس لڑیں گے ڈینگی مریضوں کا پاکستان میں، کیا کریں گے؟ نہیں، ہم بتائیں گے کہ وہ پچھلے کام نہیں نہ ٹھیک کر کے گئے سی. جب پہلا سال تھا اس رجیم کا تو جب ڈینگی کے کیسز رپورٹ ہوئے تو کہا گیا کہ پچھلی حکومت صحیح کام نہیں کر کے گئی اس لیے ڈینگی آ گیا. مطلب اس سے بڑی نالائکی اور جہالت کیا ہو سکتی ہے ڈھیٹ پن کہ آپ کو یہی پتہ نہیں ہے کہ ڈینگی کے حوالے سے آپ کو ہر سال پری مونسون ایک کام کرنا ہی پڑے گا. اب تب تو کہہ دیا کہ گورنمنٹ پچھلی نہیں کر کے گئی، شہباز دور میں یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا پنجاب میں. پچھلے سال جو سچویشن بنی اب جو اس سال بن رہی ہے، ہر سال پچھلے سال سے زیادہ ڈینگی جو ہے وہ پلٹ کر اور زیادہ شدت کے ساتھ آ رہا ہے. تو یہ لوگ کیوں نہیں کام کر پا رہے؟ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا اسٹریٹجی، کیا پلاننگ تھی جس سے شہباز دور میں شہباز گورنمنٹ نے پنجاب میں ڈینگی ختم کر دیا تھا. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ لوگ کیا نہیں کر رہے، ویسے تو یہ کچھ بھی نہیں کر رہے، لیکن پرٹیکولرلی اس کانٹیکسٹ میں یہ لوگ کیا نہیں کر رہے، جبکہ ایک پورا سسٹم جو شہباز حکومت نے سیٹ کیا تھا، بنایا تھا، وہ موجود ہے، صرف اس پر امپلیمنٹیشن کرنی ہے. نہیں، وہ ایس او پیز کا ایک پورا ایک کتابچہ اگرچہ پی ایچ سی کی ویب سائٹ پر موجود ہے، لیکن امکان یہی ہے، غالب امکان یہی ہے کہ اس کو جلد ڈاؤن کر لیا جائے گا. اس سے پہلے کہ اس کو ڈاؤن کرتے ہم نے ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے. اور جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک کمپیشن تھا جو دکھائی دے رہا تھا. میگنیٹیوڈ اتنا میسو تھا جب ڈینگی آؤٹ بریک ہوا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں کیا گیا کہ صرف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو کہا کہ جاؤ تو تسی اینو ڈیل کرو. اس کے اندر ایک پورا اسٹریٹجی کو پلان کر کے چلا گیا. جو پہلا ویژن تھا وہ کیا تھا شہباز گورنمنٹ کا؟ انہوں نے ریئلائز کیا کہ ہم صرف ایک ڈپارٹمنٹ کے سر پر اس وبا سے، اس مشکل سے جان نہیں چھڑا پائیں گے. تو انہوں نے سب کو اس میں انوالو کیا. جیسے ایک ول آف گورننس ہوتی ہے نا جو دکھائی دے رہی ہوتی ہے. خیر یہاں پر تو پھر یہ بتایا جاتا ہے نا کہ بزدار صاحب کافی بزی بھی ہیں اور وہ تشہیر بھی نہیں چاہتے اپنے کاموں کی، تو چلیں وہ تشہیر نہیں کرتے. اور یہاں تب یہ کہا گیا تھا کہ شہباز شو بازیاں کر رہا ہے، اور اس میں کیا ہے، یہ تو ڈینگی برادران سے لے کر اور جہاں تک بھی جو بھی ان کی بدتمیزی کا طریقہ جو بھی تھی. لیکن اس ول آف گورننس کا جو پہلا فائدہ ہوا وہ یہ تھا کہ ڈپارٹمنٹس، عوام، میڈیا سبھی انوالو ہو گئے اور ایک کوارڈینیشن بنی. عوام میں بھی ول نظر آنے لگی کہ ہم نے اس سے چھٹکارا پانا ہے. جس کو لیڈ کر رہے تھے میاں شہباز شریف. مطلب مجھے یاد ہے کہ 5-6 سال کے بچوں کو یہ باور کروا دیا گیا تھا کہ آپ نے گھر کے گملوں کے ارد گرد پانی نہیں کھڑے ہونے دینا. یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے آپ کی پلاننگ کی. تھوڑا ڈسکس کریں جو ایک سسٹم انہوں نے بنایا تھا. بالکل. اگر اس کو ہم ڈسکس کرنے لگیں اور پھر وہ ایس او پیز کی جو باتیں ہیں اگر میں اس پر بات کروں تو 8-9 تو انہوں نے کمیٹیاں بنا دی تھیں. 8-9 کمیٹیاں تھیں جن میں سے ایک کمیٹی کا کام صرف کوارڈینیشن تھا، جس کو ہیڈ خود سی ایم صاحب کر رہے تھے. ہیڈ خود اس وقت سی ایم شہباز شریف کر رہے تھے. اب اور صوبائی سطح کے اوپر جو ڈینگی مکاؤ مہم چلائی گئی اس کو ظاہر ہے وہ کوارڈینیشن کے بغیر تو اس کا کچھ نہیں تھا. جب اداروں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم جواب دہ ہیں اور ایک سسٹم کے اندر ہمیں اس طرح سے انوالو کیا گیا ہے، کام کرنے والوں کو بھی اندازہ ہوتا ہے. اور پھر
ایک ایسی کمیٹی بھی تھی جس میں صرف سیاستدانوں کو شامل کیا گیا تھا اور ان کے ذمہ کیا کام تھا کہ انہوں نے گلی محلوں میں اپنے علاقوں میں جانا ہے. ایک ٹائم پیریڈ ہے, اس کے بعد آپ نے وزٹ کرنا ہے, دیکھنا ہے وہاں پہ کیا سچویشن بن رہی ہے. آپ کیبنٹ کمیٹی کی بات کر رہے ہیں. یہ دیکھنا ہے کیا سچویشن بن رہی ہے, کہاں پر سپرے کی ضرورت ہے, کہاں پر سچویشن کس طرح سے چل رہی ہے. لوگوں میں آگہی پیدا ہو رہی تھی, اور حتیٰ کہ یہ موقع آ گیا تھا کہ اگر کوئی پڑوسی گلی میں یا گراج میں گاڑی دھو رہا ہوتا تھا تو دوسرے آ کر بیل دے کر کہتے تھے بھائی یہ مت کرو, ڈینگی پھیلے گا. اور یہ جو آپ نے بتائی نا 8-9 کمیٹیز, جیسے آپ نے کہا, ان کمیٹیز کے آگے ان کے ڈیوٹیز لکھی ہوئی تھیں, اور پھر یہ کہ فیڈ بیک, مطلب ریگولر میٹنگز کا ایک سسٹم موجود تھا, اکاؤنٹیبلٹی تھی. اور وہ یہ باتیں نہیں تھی کہ انہوں نے میٹنگ کر کے ایک دوسرے کا حال چال پوچھ کے چلے جانا تھا. وہ ایکٹیویٹیز بھی لکھی ہوئی تھی, 16 ایکٹیویٹیز تھیں جس کے اوپر مختلف لیولز پہ. آپ نے بات کی نا سی ایم, جو اگر ہم بات کریں اپر لیول سے لے کر پورے صوبے میں, وہ ڈسٹرکٹ, وہ تحصیل اور گلی محلے کے لیول تک یہ جو ہے کمیٹیز جو تھیں ان ایکٹیویٹیز کو فالو کرواتی تھیں, اور اس کی رپورٹنگ ہوتی تھی باقاعدہ, اکاؤنٹیبلٹی ہوتی تھی. اور وہ جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ ایسی نہیں تھی کہ مطلب کوئی راکٹ سائنس آ جائے اور عام بندہ نہیں کر سکتا اور صرف شہباز دور کے لوگ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. وہ سمپل سی باتیں تھیں. سرویلنس تھی اس میں لاربے کی. آپ نے کہا نا کہ سپریز ہوتے تھے. اچھا, اس ایفرٹ نے, اس اسٹریٹجی نے جس نے فوکس کیا اور پوری دنیا میں ایک ایگزامپل بنی 2011 میں بننے والی یہ اسٹریٹجی, اس میں جو باتیں مینشن کی گئیں اس میں یہ تھا کہ آپ نے سرویلنس کرنی ہے, وچ واز دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف, اینڈ دین موبلائزیشن. بالکل. سرویلنس میں آپ کے ساتھ کون کون انوالو تھا کہ آپ نے موسمی صورتحال کو بھی دیکھنا ہے, کن علاقوں میں زیادہ بارش ہوئی, کتنی بارش ہو سکتی ہے, ہاٹ سپاٹ ایریاز کون سے ہیں. یہ حکومت اور کچھ نہ کرے, وہ ہاٹ سپاٹ ایریاز تو ابھی بھی موجود ہے نا. نہیں, وہ انٹرنیٹ کے ہاٹ سپاٹ ایریاز تلاش کریں. اگر یہ سیریسلی اگر وہاں پہ جا کے سپرے کر دیں تو یہ آؤٹ بریک کی سچویشن نہ بنتی. کاشف صاحب, صرف سرویلنس اور موبلائزیشن کا ہی معاملہ نہیں ہے. ایس او پیز کو جب دیکھا جاتا ہے تو اس میں باقاعدہ ٹاسک لکھے گئے تھے, کس کمیٹی نے کیا کرنا ہے, اس نے آگے سے کنہیں ڈیل کرنا ہے, کس معاملے کو دیکھنا ہے. پھر جو اہم بات وہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک ٹیکنیکل ایڈوائزری سسٹم ڈیولپ کیا. سری لنکا, تھائی لینڈ اور انگلینڈ سے ٹیمیں آئیں جنہوں نے یہاں پر آ کر لوگوں کو ٹرین کیا. خاص طور پر سری لنکن جو ڈاکٹرز کی ٹیم تھی, انہوں نے یہاں پر ایک پوری ٹیم کو اس حوالے سے ٹرین کیا, اور پھر انہوں نے آگے جا کر گورنمنٹ اور پرائیویٹ ہاسپٹلس کی ٹیمز کو ورک شاپس پہ گزارا, اور سمجھ آئی کہ ڈینگی کو کس طرح سے آپ نے ٹریٹ کرنا ہے. لیکن کیا ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ اور یہاں پر ایک اہم بات, ڈاکٹر فیصل آپ کو یاد ہو, خدا ان کو غریق رحمت کرے, وہ جب کے پی میں ڈینگی پھوٹا تھا اور وہ اپنی ٹیم کے ساتھ گاڑی لے کر گئے تھے, تو آپ کو یاد ہے نا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اس گورنمنٹ نے. خیر تب تو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ نون لیگی جو ہے نا وہ پنجاب سے لاروا لا کر خیبر پختونخوا میں. اب کہاں سے شاپروں میں لاروے لائے جا رہے ہیں لاہور کے اندر. اور اگر ہم اس پوری گفتگو کو کنکلوڈ کریں نا, تو ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ایک ویژن تھا جس کو لیڈ کرنے والا ایک بندہ تھا, خود سی ایم مسٹر شہباز شریف, جنہوں نے جتنے بھی اہم حکومتی ادارے تھے ان کے درمیان کوآرڈینیشن کروائی. 40 تو ادارے تھے جن کے درمیان کوآرڈینیشن ہوئی تھی. 2 مختصر سی باتیں میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ شہباز دور میں یہ جو کیبنٹ کمیٹی کی آپ بات کر رہی تھیں, ماہانہ ایک آدھ میٹنگ ضرور ہوتی تھی. بزدار صاحب نے کتنی کی ہیں؟ میں آپ سے یہی سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, ان 3 سالوں میں صرف ایک میٹنگ. دیکھیں وہ اتنا کام کرتے ہیں, ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, اور پھر وہ تشہیر بھی تو نہیں کرتے نا. ایک اور بات جس میں تشہیر کا پہلو پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, میرے ایک بہت عزیز دوست نے مجھے بتایا, سو اس لیے ریلائبل سورس ہے, اور نام نہ لینے کی شرط پہ نہیں بتایا, لیکن بہرحال میں نام نہیں لے رہا. انہوں نے مجھے بتایا کہ جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں ان کی پروموشن کے لیے مڈ کیریئر میں ایک کورس ہوتا ہے جس کو پاس کر کے ہی ان کی ترقی ہو سکتی ہے. تو اس مرتبہ جو گورننس کا طریقہ کار سکھانے کے لیے نصاب تھا, اس میں شہباز شریف
کی ڈینگی مکاؤ مہم کو ایک کیس اسٹڈی بنا کے پیش کیا گیا. تو یہ خان صاحب کو پتہ نہیں ہوگا, یہ میرا خیال ہے کہ عثمان بزدار صاحب کو بھی پتہ ان نہیں. کے علم میں نہیں ہے یہ, تو مطلب کہیں نہ کہیں یہ تو بے ایمانی ہو گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایفرٹ تھا, ایک آپ نے ول کی بات کی, حکومت کی ول کی بات کی, اور اس کے ساتھ ساتھ محنت تھی, عوام ساتھ ملی, اور ہم نے ڈینگی سے جان چھڑوا لی تھی. بروشر آ رہے تھے نا, تو وہ ڈینگی کو فوکس کر رہے تھے, وہ اس چیز کو فوکس نہیں کر رہے تھے کہ یہ مسلم لیگ نون دے نا جھنڈے والے رنگ لگنے چاہیے. اور اب یہ ہے کہ ساڈے تے نہیں رہنا, جاگدے رہنا ہے, تو ڈینگی سے تسی آپ ہی لڑنا ہے. مطلب